بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: اعتکاف کرنا شرعی طور پر واجب ہے یا سنت؟ جواب: ہر محلے کی مسجد میں اعتکاف کرنا اعلی محلہ کے ذمے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر تمام محلے والوں میں سے کوئی بھی اس سنت کو ادا نہیں کرے گا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ سوال: سنت اعتکاف کس دن سے لے کر کس دن تک ہوتا ہے؟ جواب: سنت اعتکاف کا وقت رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے، اس لیے معتکف کو 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے نیت کر کے مسجد میں داخل ہونا ضروری ہے۔ سوال: اگر کوئی شخص 20 رمضان کے بجائے 21ویں رمضان سے اعتکاف کرتا ہے تو اس کا اعتکاف ہو جائے گا؟ جواب: اگر کوئی شخص 20 رمضان کو سورج غروب ہوتے ہی اعتکاف میں نہ بیٹھ سکا بلکہ اگلے دن یعنی 21ویں رمضان سے اعتکاف کرتا ہے تو یہ مسنون اعتکاف نہیں کہلائے گا بلکہ یہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ سوال: اعتکاف ختم ہونے کے بعد معتکف گھر کس وقت لوٹ سکتا ہے؟ جواب: معتکف شوال یعنی عید کا چاند نظر آنے کے بعد گھر واپس آ سکتا ہے، تاہم اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز ادا کر کے گھر لوٹے۔ سوال: اعتکاف کے لیے مسجد کی حد کیا ہوتی ہے جس کے اندر معتکف کے لیے رہنا ضروری ہوتا ہے؟ جواب: مسجد کا خاص حصہ جو نماز پڑھنے کے لیے مختص ہوتا ہے وہ شرعی مسجد کی حد میں داخل ہے، جیسے مسجد کا ہال، برآمدہ اور صحن۔ اس کے علاوہ وضو کرنے کی جگہ یا ساتھ بنے حجرے یا درسگاہ مسجد میں شامل نہیں ہیں۔ سوال: معتکف کا پہلے سے وضو ہو تو وہ تازہ وضو کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: وضو پر وضو کرنا ضروری نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے معتکف کا نکلنا جائز نہیں ہے، ورنہ مسنون یا واجب اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ سوال: اعتکاف کرنے والا شخص کھانا کھانے کے لیے باہر نکل سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: سحری، افطاری وغیرہ کا مسجد ہی میں پہنچوانے کا انتظام کر لینا چاہیے، لیکن اگر بازار یا گھر سے کھانا لانے کا کوئی انتظام ممکن نہ ہو تو معتکف کھانا لینے خود بھی جا سکتا ہے، البتہ اس میں بھی شرط یہ ہے کہ صرف ضرورت کے وقت جائے اور کھانا لیتے ہی فوراً واپس آ جائے، ضرورت سے زیادہ تاخیر نہ کرے اور نہ ان امور کا ارتکاب کرے جو شرعاً اعتکاف کے دوران ممنوع ہیں، ورنہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ سوال: اعتکاف کے دوران ناخن کاٹنے جائز ہیں یا نہیں؟ جواب: اعتکاف کے دوران مسجد میں ناخن کاٹنے کی اجازت ہے، لیکن احتیاط رہے کہ ناخن وغیرہ مسجد کی حدود میں نہ گرنے پائیں۔ سوال: کیا اعتکاف کے دوران معتکف کے لیے بالکل خاموش رہنا ضروری ہے؟ جواب: اعتکاف کے دوران زیادہ وقت ذکر، اذکار، تلاوت قرآن اور عبادات میں مشغول رہنا چاہیے، بلا ضرورت بات چیت میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تاہم معتکف ضرورت کی بات چیت اور خیر و بھلائی کی باتیں کر سکتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں خاموشی کو اعتکاف کا حصہ سمجھنا غلط ہے۔ سوال: دوران اعتکاف کسی فوت شدہ رشتہ دار کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جنازہ کی نماز میں شرکت کے لیے مسجد سے نکلنا معتکف کے لیے جائز نہیں، نکلنے کی صورت میں مسنون اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ سوال: اعتکاف کے دوران معتکف مسواک سے یا ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: مسواک کرنے کے لیے یا ٹوتھ پیسٹ کے استعمال کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں، اگر نکلے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔
البتہ وضو کے دوران مسواک کرنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے۔ سوال: اعتکاف کے دوران سر پر تیل لگانا، چہرے پر کریم لگانا، آئینہ وغیرہ دیکھنا اور کپڑے تبدیل کرنا کیسا ہے؟ جواب: اعتکاف کے دوران مسجد کی حدود کے اندر یہ تمام امور جائز ہیں، البتہ سر میں تیل لگانے میں یہ خیال رہے کہ بال ٹوٹ کر مسجد میں نہ گریں۔ اسی طرح مسجد کی حدود کے اندر پردہ وغیرہ کر کے کپڑے تبدیل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، البتہ صرف کپڑے بدلنے کے لیے مسجد کی حدود سے باہر جانے سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ سوال: دوران اعتکاف وضو کرتے ہوئے منہ ہاتھ دھونے کے لیے صابن استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جواب: اگر معتکف وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے تو اس کے لیے وضو سے پہلے یا اس دوران ہی جلدی سے صابن سے ہاتھ منہ دھو لینے کی گنجائش ہے، البتہ صرف ہاتھ منہ دھونے کے لیے باہر نکلنا یا وضو کرنے کے بعد اس کے لیے رکنا جائز نہیں ہوگا، اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ سوال: دوران اعتکاف غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: اگر معتکف پر غسل جنابت واجب ہو جائے تو اس کے لیے مسجد سے باہر نکل کر غسل کرنا ضروری ہے، لیکن صرف گرمی کی وجہ سے یا جمعہ کے غسل کے لیے مسجد سے باہر نکل کر معتکف کے لیے غسل کرنا جائز نہیں ہے، اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ سوال: جس مسجد میں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو اس مسجد کے اعتکاف والے جمعہ کی نماز کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتے ہیں؟ جواب: اگر کوئی شخص ایسی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ گیا ہے جس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، تو چونکہ جمعہ کی نماز کے لیے جانا شرعی ضرورت ہے، اس لیے معتکف جمعہ کی نماز پڑھنے جامع مسجد جا سکتا ہے، البتہ معتکف کو چاہیے کہ ایسے وقت جائے کہ وہاں پہنچ کر خطبے سے پہلے جمعہ کی سنتیں پڑھ سکے اور جمعہ کی نماز کی سنتیں پڑھ کر جلد واپس آ جائے۔ سوال: اعتکاف کرنے والے شخص کا اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا یا نہیں؟ جواب: روزہ مسنون اعتکاف کے لیے شرط ہے، اس لیے جب روزہ ٹوٹ جائے تو اعتکاف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سوال: اعتکاف کے دوران سگریٹ نوشی سے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جواب: معتکف کے لیے مسجد کے اندر سگریٹ پینا ناجائز ہے، اور اگر معتکف سگریٹ پینے کے لیے مسجد سے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، البتہ جب استنجا کے لیے جائے تو دوران استنجا بیت الخلاء میں بیٹھ کر سگریٹ پیے گا تو یہ عمل مکروہ ہے، تاہم اس دوران اضافی وقت نہیں لگایا تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، اور اگر استنجا کے لیے جا کر سگریٹ پینے میں اضافی وقت لگایا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ سوال: مسنون اعتکاف میں بھول کر مسجد سے نکل جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ جواب: جس طرح معتکف کا شرعی و طبعی حاجت کے بغیر مسجد سے باہر نکل جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح بھول کر بھی مسجد سے باہر نکلنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: اگر اعتکاف کسی وجہ سے فاسد ہو جائے تو اس کی قضا کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: سنت اعتکاف ٹوٹنے کی صورت میں 1 دن 1 رات کی قضا لازم ہے، یعنی جس کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھ کر 1 دن اور 1 رات اس اعتکاف کی قضا کر لے۔